ایک یہودی کا بیٹا تھا، باپ نے بیٹے کو سودا لینے کے لیے بازار بھیجا۔ جب وہ گیا تو راستے میں اس کی نظر حضور علیہ السلام پر پڑی، سبحان اللہ، اس کی نظر حضور پر پڑی اور حضور کی نظر اس پر پڑی۔ اس نظر کا پڑنا تھا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، بھول گیا کس کام سے آیا تھا۔ کافی دیر ہو گئی، ادھر باپ پریشان، سامان لینے کے لیے بھیجا تھا بیٹے کو، اب تک نہیں آیا۔ جب شام ہو گئی وہ گھر گیا، باپ نے کہا نادان کدھر چلا گیا تھا، کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا اور آیا بھی خالی ہاتھ، کہاں ہے سودا؟ کہا میں تو سودا لے کر کے آ گیا۔ کہا ہے کہاں سودا، دکھا تو صحیح۔ کہا کاش کہ تیرے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو میں بتاتا کہ میں کون سا سودا کر کے آیا ہوں۔ وہ تو کسی اور سودے کی بات کر رہا تھا، باپ کسی اور سودے کی بات کر رہا تھا۔ ہوا یوں، اب روزانہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں جا کر، آپ کی مجلس میں جا کر، آپ کی سنگت میں جا کر کے بیٹھنے لگا۔ اللہ اکبر، کچھ وقت گزرا اور وقت گزرنے کے بعد وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ اب جب بستر پر وہ بیمار ہو کر کے لیٹا، بیماری اتنی بڑی کہ محسوس ہوتا کہ اب جان نکلے تب جان نکلے۔ باپ یہودی تھا، باپ نے سوچا بیٹا اکلوتا ہے، بڑی محبت کرتا تھا باپ اپنے اس اکلوتے بیٹے سے۔ سوچا بیٹا، کہنے لگا بیٹا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں چاہتا، میں دنیا سے جاتے جاتے اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ چلا کوئی اور اس کا محبوب نہیں بلکہ وہی اس کا محبوب ہے جو مخلوق کا بھی محبوب ہے اور خالق کا بھی محبوب ہے، جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ تھا تو وہ یہودی مگر جانتا تھا کہ اللہ نے ان کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ بیٹے کے حوالے سے جا کر کے باپ نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، میں یہودی ہوں، اگرچہ میری آپ سے دشمنی ہے مگر میرا بیٹا آپ سے محبت کرتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ بیٹے کا انتقال ہونے والا ہے، اس کے انتقال سے پہلے وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ میرے گھر چلے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں آؤں گا یا میں آؤں گا، آقا نے اسی وقت ابو بکر سے فرمایا ابو بکر چلو، عمر چلو، عثمان چلو، علی چلو، اپنے سارے غلاموں کو لے کر کے حضور اپنے اس عاشق کو اپنا دیدار کروانے چلے ہیں اور اپنے عاشق کا خود مصطفیٰ دیدار کرنے چلے ہیں۔ جب اس کے گھر پر پہنچے، آقا نے اپنا مبارک ہاتھ اس کی پیشانی کے اوپر رکھا اور کہنے لگا کہ حضور علیہ السلام نے جب پیشانی پر ہاتھ رکھا اس کی آنکھیں کھلی اور کہنے لگا آقا میری تو آخری تمنا یہی تھی دنیا سے جاتے جاتے آپ کا دیدار کر کے جاؤں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر میرا کلمہ پڑھ لے۔ حضور نے جب اپنے کلمے کو پیش کیا، بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لے کلمہ اگر تو ان سے محبت کرتا ہے۔ اب جب اس نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، ادھر کلمہ پڑھا ادھر اس کی جان نکل گئی۔ جان نکلنے کے بعد وہ تو مسلمان گیا تھا، لیکن ایک چیز اور، کلمہ پڑھنے سے پہلے اس نے عرض کی صرف کلمہ ہی پڑھوں، اس کے علاوہ تو میرے دامن میں کچھ ہے ہی نہیں، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ کوئی اور دیگر اعمال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھنا کام تیرا ہے، جنت دلانا کام میرا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا حضور علیہ السلام کا۔ اب اس کا جو باپ تھا یہودی، اس نے کہا اب یہ میرا بیٹا رہا نہیں اس لیے کہ یہ مسلمان ہو گیا، اس کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، کی شان کا وہ جنازہ تھا حضور کے عاشق کا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر و عمر عثمان و علی سے کہ اس کا جنازہ اٹھاؤ۔ سبحان اللہ، جنازہ اٹھایا گیا، غسل دیا گیا اور پھر جب کفن پہنا کر کے جنازہ تیار کیا گیا، دفنانے کے لیے قبرستان لے جایا گیا، خود حضور علیہ السلام اس کی قبر میں اترے۔ سبحان اللہ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو اس کی قبر میں اتارا۔ صحابہ کہتے کیفیت یہ تھی، ہم نے دیکھا حضور علیہ السلام اس کی قبر میں پنجوں کے بل کھڑے تھے، پورا پاؤں نہیں رکھ پاتے۔ جب باہر حضور تشریف لے کر کے آئے، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام
آخر کیا وجہ تھی کہ آپ اس کی قبر میں پنجوں کے بل کھڑے تھے؟ آقا فرماتے ہیں اس کی قبر میں فرشتوں کا ہجوم اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ جگہ ہی نہ بچی پاؤں رکھنے کے لیے، اس لیے میں پنجوں کے بل کھڑا تھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ دیکھیں یہ صحبت کی برکت ہے۔ وہاں پر نوح علیہ السلام کا بیٹا اور لوط علیہ السلام کی بیوی غلط لوگوں کی صحبت میں رہے تو ایمان ہاتھ سے جاتا ہے، اور قوم پر اترنے والا عذاب اس میں وہ بھی برباد اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر یہودی کا بیٹا ہے، یہودی کا بیٹا، مگر صحبت اچھی مل گئی تو اللہ اکبر، دنیا میں جنت کی بشارت مرنے کے بعد جنت نصیب ہوتی ہوئی نظر آئی۔